بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، ایک طویل آپ کے اور ہمارے درمیان جو فاصلہ تھا اس کے درمیان وقت حائل ہوا اور ہم آپ کی خدمت میں نہ آ سکے۔ بہرحال صورت ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے چینل کی کہ ہمارے برادر بزرگوار اور مدرسہ دارالعلوم جعفریہ کربلا کی زینت قبلہ سید وحید حیدر نجفی قبلہ تشریف فرما ہے، تو ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ قبلہ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو ہم قبلہ سے یہ استفادہ کریں گے کہ آج کل جو حالات ہیں، بندے رزق کے عنوان سے پریشان ہیں، مالی حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو بجائے بندہ کسی پیر کے پاس جائے، اپنا دین بھی تباہ کرے، دنیا بھی تباہ کرے، تو معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کیا چیز تلاوت کریں جو یہ مالی حوالے کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جی، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، تشریف لے آئے۔ کوشش کروں گا جتنی اپنی معلومات ہیں اور سمجھ اس کے مطابق جو عرض کروں، لیکن تمہیداً ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے رزق کے درمیان اور دنیا کے مال و متاع کے درمیان۔ اصلاً جو رزق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے بندوں کے درمیان، اور معصوم کی زبان کے مطابق رزق کی دو قسمیں ہیں۔ رزق ایک وہ رزق ہے کہ جس کو انسان طلب کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو طلب کرتا ہے۔ تو ایک حصہ تو تقسیم شدہ ہے، جو دوسرا ہے جس کو انسان طلب کرتا ہے اس کو حلال طریقے سے کمانے کا حکم ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ کہا گیا الکاسب و حبیب اللہ، کہ جو کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جی جی، حبیب اللہ، یہ ٹائٹل مل جائے اس کو کہ وہ حبیب اللہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جی تو اکثر جو لوگ کرتے ہیں وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ ان کو جیسے سراب ہوتا ہے لگتا ہے رزق ہے، وہ رزق ہوتا نہیں ہے، کیونکہ رزق وہ ہوتا ہے کہ جو انسان حلال ذرائع کے ذریعے سے حاصل کرے۔ تو لوگ اسی رزق کی تلاش میں بعض اوقات وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے وبال بن جاتا ہے، بروز محشر ان کے لیے یہی سزا کا اور جہنم کی ایندھن کا باعث بنے گا۔ لہذا پہلے تو یہ انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ رزق جو ہماری ضروریات کو پورا کر دے وہی رزق ہے۔ جو ہم ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرتے ہیں جی، وہ ہم دوسروں کے اس میں امین ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ بندہ اتنا اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے کہ ساری زندگی کمائی میں ہی چلی جائے۔ پھر گویا کہ اگر ہم نے ساری زندگی کمانے میں صرف کر دی ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے بعض حقوق کو پامال کر دی ہے۔ ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی امانت جو زندگی ہے ہماری، یہ جو وقت ہے ہمارا، ہم نے جب ایسے کام میں گزار دیا کہ جس کی ضرورت ہمیں نہیں تھی، ہم نے اس وقت کا ضیاع کیا ہے۔ لہذا وہ مال جو ہم ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرتے ہیں وہ رزق نہیں ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے وہ رزق ہے، ٹھیک ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہم اس کے امین ہیں، اور وہ ہمارے لیے اس وقت کا بھی حساب ہوگا، اس مال کا بھی حساب ہوگا۔ پھر کماتے ہم ہیں، عیاشی کوئی اور کرے گا، اس سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا۔ تو لہذا پہلے تو یہ انسان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ مجھے اپنی قوت کے لیے، اپنے اخراجات کے لیے نکلنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے فضول نہ خرچ کرنا چاہیے، نہ مجھے فضول پیسہ جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے۔ یہ دونوں مصیبتیں ہیں۔ اس کے بعد ہاں کس طرح رزق کو زیادہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرے، انسان تقوی الہی اختیار کرے، تاکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بابرکت بن جائے۔ انسان جس طرف جائے آگے سے راستے جو ہیں وہ بس ہمارے لیے کشادہ ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر سورۃ نوح 10 آیت سے لے کر یہ 12 آیت تک، یہ ان آیات کے اندر پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، یہ جملے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، لیکن قرآن کریم نے اس کو حکایتاً پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا جو نبی ہے وہ حجت خدا ہے، وہ معصوم ہے، ان کی جو بات ہے وہ اپنے
اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، ایز اے نبی وہ بات کر رہے ہیں، ایز اے حکیم وہ بات کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی جو قوم تھی ان کے بارے میں یوں تجزیہ کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگو، استغفار کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے تو کہا انہ کان غفارا، مایوس نہ ہونا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ، یہ بڑی بات ہے کہ خدا، بعض اوقات ہم معافی مانگتے ہیں سامنے والے سے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اس کے اختیار بس میں ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات معاف کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا، اور عوامل جو ہیں اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ جو اس کو معاف کرنے سے روکتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں انہو کان غفارا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی اور عوامل آئیں گے باہر سے جو خدا کو معاف کرنے سے روکیں گے، بلکہ نہیں، وہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بندے کو پر امید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے کہ وہ۔ اس کے بعد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے مسلسل خوب بارشیں برسائے گا۔ تم جب استغفار کرو گی تو پروردگار عالم تسلسل کے ساتھ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ بارشیں برسائے گا۔ یہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو بندے کو استغفار کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ جب بارشیں قحط سالی ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہاں پر 2-3 سوالوں کے اور بھی جواب آ گئے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اموال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، یمددکم، تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، اموال کے ذریعے سے۔ اگر رزق چاہیے تو استغفار کرو۔ ہم جب استغفار کریں گے تو استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر قحط سالی ہے تو بارشیں آئیں گی، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے پاس مفلسی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا۔ لہٰذا پہلا عمل تو یہی ہوا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَبَنِينَ، اور دوسرا اگر سوال کیا جائے کہ میں اولاد کے لیے کیا کروں، تو نوح علیہ السلام نے وہ بھی علاج بتا دیا کہ آپ استغفار کرو، اللہ تمہاری مال کے ذریعے سے میں مدد کرے گا اور اولاد کے ذریعے سے بھی، بنین بھی، تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر خداوند کریم اس دنیا میں تمہیں باغ دے گا، باغات دے گا، اور تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ جو باغات ہوں گے، یا جو نہریں ہوں گی، یا جو اولاد ہوگی، یا جو اموال ہوں گے، یہ سارے انسان کے رزق کے سبب بنتے ہیں۔ تو انسان کو پہلے استغفار کرنا چاہیے۔ ہاں، استغفار کرنے سے پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے، استغفار فقط استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا نام نہیں ہے کہ بس بندہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے اور بندہ کہے کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ استغفار پڑھنا ہے، حقیقت میں استغفار انسان کا نادم ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا ہے، پشیمان ہونا ہے، اور جو غلطی انسان سے سرزد ہوئی ہے، جو رکاوٹیں ہیں انسان کو، جو سبب بنی ہیں رکاوٹوں کا، جو چیزیں، بندے کو وہ کام دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ بالکل، اب ہم جس گناہ سے بھی توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، تو توبہ کرنے سے پہلے یہ کہیں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، عزم کرے بندہ، صحیح عزم کرے، پھر اس گناہ سے نفرت کرے بندہ۔ انسان کو پوری نفرت ہونی چاہیے اس سے کہ آج کے بعد یہ میں نہیں کروں گا، یہ بری بات تھی۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر وہ حقوق الناس میں سے ہے تو اس کو ادا کرے، اگر اللہ کے حقوق میں سے ہے اس کو بھی ادا کرے۔ خدا کی بارگاہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی یہی ہے استغفار کہ بندہ اس پر نادم، اس کو دوبارہ نہ کرے۔ مثلا کوئی فحش کام کیا تو اب ظاہر ہے اس کا تدارک تو نہیں ہو سکتا سوائے توبہ کے اور بعد میں نہ کرنے سے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم سے ایسے اسباب کے ذریعے سے رزق طلب کرنا چاہیے کہ جو بندے کو صحیح اپنے مقصد تک پہنچائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ پہلے میں نے عرض کیا استغفار کرے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسرا، قرآن کی زبان سے بندے کو اگر بندہ متقی بن جائے تو پھر بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ، کیا آیت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اب یہیں سے جو بھی مشکل پیدا ہو
تو پروردگار عالم اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیسے اس کو حل کرتا ہے؟ تقوی اختیار کرے بندہ کا. بس بندہ کا کام ہے متقی بن جانا. اب خدا جانے اور مشکل کشائی جانے. ہم اگر متقی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام تر مشکلات کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی ہمیں گمان ہی نہیں ہوتا فلاں جگہ سے رزق. لہذا تقوی پہلا استغفار ہے، دوسرا تقوی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے پھر بھی ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہو کر اپنے حال کی شکایت کرتے ہیں. معصوم علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت ایک کلیہ ہمیں عطا فرمایا. مفہوم جس کا یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں تم اپنے سے پست لوگوں پر نظر کرو، کمزور، جو تمہارے حال، جن کا حال آپ سے بدتر ہے، مالی حوالے، جو نچلے درجے والے ہیں، ان پہ نگاہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہیں سہارا ملے گا. بس میرے پاس مثال کے طور پہ میرے پاس بائسیکل ہے، میں کہتا ہوں میں موٹر سائیکل والے کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جو پیدل چل رہا ہے. یعنی میرے جو وسائل ہیں میں اپنے سے کم وسائل والے کی طرف دیکھوں گا تو میری مشکل، میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. اس طرح جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو. الحمدللہ رب العالمین. سامعین گرامی قادر، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم جو بندہ مقروض ہوتا ہے اس کے حوالے سے قبلہ صاحب سے استفادہ کریں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسائل درپیش ہوں تو آپ انشاءاللہ ہماری طرف رجوع کریں گے تو ہم آپ کی خدمت میں ان کے جوابات علماء اعلام سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.